بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی وسلم وبارک علیہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم، وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم وبارک علیہ۔ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جا فضا، حیرت میں جھجلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اے بلبل رنگی رضا، یا طوطی نغمہ سرا، حق ہے کہ واصف ہے تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ درود شریف پڑھیں۔ میں نے قرآن پاک کی مشہور آیت پڑھی ہے جو متعدد بار میں آپ کے درمیان پڑھ چکا ہوں، اور اسی سے متعلق کچھ ضروری باتیں میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی، آپ دنیا کے حالات سے اور اپنے ملک کے حالات سے بخوبی واقف ہوں گے، بالخصوص جو عالم اسلام کی حالت ہے، کم بیش آپ اس سے واقفیت رکھتے ہوں گے، چونکہ آج ہر بندہ سوشل میڈیا سے جڑا ہوا ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں نیٹ ہے، ہر کوئی یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ، ان تمام جو سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں ان سب سے وہ جڑا ہے۔ فی الوقت گزشتہ کچھ دنوں سے جو اسلام بیٹھو بیٹھ جاؤ، درود شریف پڑھیے۔ تو
جو حالات ہیں فلسطین کے بیت المقدس کے، آپ بخوبی واقف ہیں اس سے۔ اور افسوس یہ ہے کہ ہم اس قدر مجبور محض ہیں کہ ہم اس موضوع پر بات کرنے کی بھی طاقت ہم سے چھین لی جا رہی ہے۔ اس موضوع پر ہم بات نہیں کر سکتے، اس موضوع پر آواز نہیں اٹھا سکتے۔ باضابطہ تو یو پی گورنمنٹ نے قانون بنا دیا ہے کہ اگر کسی نے اس پر بات کی یا جو ملک کا حکومت کا موقف ہے اس کے خلاف اگر کسی نے بات کیا تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ بیت المقدس ہے کس کا اور اس پر قبضہ کس کا ہے۔ فلسطین نے کسے پناہ دیا تھا؟ جو ننگے اور بھوکے، جنہیں سب نے دھتکار دیا تھا، ان ننگوں اور بھوکوں کو فلسطین نے اپنی زمین پر بسایا تھا، اور آج وہ فلسطینی مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہیں۔ پیاسے ہی نہیں ہیں، خون بہا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حدیث بہت گشت کر رہی ہے آج کل سوشل میڈیا پر بھی، کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کی باطل طاقتیں مسلمانوں پر ایسے جھپٹیں گی جیسے جانور اپنے خوراک اپنے مردار پر جھپٹتا ہے۔ مسلمانوں، بات یہ ہے کہ ہم حکومت کے خلاف کیوں بات کریں، اور اگر ہماری گورنمنٹ ہمیں آزادی ہی دے دے کہ آپ بات کر سکتے ہو یا جو چاہو کر سکتے ہو، تو آزادی پا کر بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں یہ بھی پتا ہے۔ آزادی پا کر بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کثرت سے اس میں ایسے لوگ ہیں، وہ تمام ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے جو سوشل میڈیا پر آئے دن نئی نئی ویڈیو جو ہے نا گشت کر رہی ہے، تصویریں گشت کر رہی ہیں۔ ان کی نگاہوں کے سامنے ہوں گی وہ تصویریں اور وہ ویڈیو، نوجوان بھی دیکھ رہے ہوں گے، لیکن دعا کے لیے پورے ملک میں گزارش کی جا رہی ہے۔ اپنے اپنے طور پر مساجد میں، درسگاہوں میں، خانقاہوں میں دعائیہ محفل انعقاد ہو رہی ہے۔ یہ کم و بیش علماء، طلباء یا خانقاہ سے جڑے ہوئے پیران طریقت یہ سب کر رہے ہیں۔ قوم کیا کر رہی ہے؟ قوم کیا کر رہی ہے؟ دعا کی درخواست کی جائے تو آپ چند منٹ ٹھہر کر مسجد میں آپ نے دعا کر دیا، اس میں بھی آپ سارے لوگ نہ بیٹھ سکے۔ میں ابھی اعلان کر دوں کہ صلاۃ و سلام کے بعد، دعائے ثانی کے بعد، آخری دعا کے بعد
1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ آپ کو بیٹھنا ہے اور عالم اسلام کے لیے آپ کو دعا کرنا ہے۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ 50% سے زائد لوگ نکل جائیں گے۔ کتنے لوگ بیٹھیں گے معلوم ہے؟ اندر والے جو میرے روبرو ہیں، اس میں ایک بڑا طبقہ بیٹھے گا، اس میں سے بھی لوگ نکل جائیں گے۔ اور جو لوگ اوپر نماز پڑھنے کے عادی ہیں، امام کے خطیب کے نگاہوں سے جو اوجھل رہتے ہیں، ان پر تو ایسا لگتا ہے کہ کثرت سے اس میں ایسے ہیں جن پر آدھا گھنٹہ نہیں 4 گھنٹہ اگر تقریر ہو جائے جمعہ کے خطبے میں تو ان پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔ 2500 نہیں 50 مرتبہ جو میں نے جمعہ کی مکمل نماز پڑھنے کی گزارش کی، جد و جہد کی، میں نے کبھی کبھی حکمن بھی کہا، تلخ اور ترش جملوں میں بھی میں نے کہا، حالات کے پیش نظر آپ کو حالات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، لیکن اس کے بعد بھی لوگ نہیں ٹھہرے، وہ نکلتے ہی ہیں، جاتے ہی ہیں اپنے مرضی کے مطابق۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد ان کا دل مسجد میں نہیں لگتا۔ میں نے گزشتہ جمعہ کی خبر لیا نماز کے بعد ہی، جو میں نے ترتیب یہاں دیا تھا، تو باہر رہ کر بھی برابر میں خبر لیتا ہوں۔ میں نے کہا نماز کے بعد دعا ہوئی تو مجھے خبر یہ ملی کہ مفتی صاحب قبلہ نے ترتیب یہ بنایا تھا کہ دعائے ثانی سے پہلے ہی غالباً انہوں نے دعا کا اہتمام کر لیا۔ تو دعا سے پہلے ہی اگر یہ آیت کریمہ اور دعا کا اہتمام کر لیا تو بھگے گا کون اب؟ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے، ورنہ لوگ اپنے مزاج کے مطابق ہی رکتے۔ جو تصاویر اور جو ویڈیو وغیرہ آ رہی ہے، اب اگر کسی کے سینے میں پتھر ہی ہے، گوشت کا ٹکڑا نہیں ہے، تو اسے درد نہ ہو تو الگ بات ہے، ورنہ اگر ایمان کا ذرہ برابر بھی، ایمان کی رمق بھی اس کے اندر ہے اور سینے میں گوشت کا ٹکڑا ہے دل کے نام پر، تو اس کا کلیجہ تو بہرحال دہل جائے گا۔ اپنے ہی گھر کے ملبے پر بیٹھ کر ماں باپ کو شہید ہوتا ہوا، بھائی بہنوں کو شہید ہوتا ہوا دیکھ کر جو 8 سال 10 سال 5 سال 12 سال بچے امت مسلمہ کو آواز دے رہے ہوں، ان کے آنکھوں میں آنسو نہ ہو غم کے، بلکہ وہ امت مسلمہ کو پیغام دے رہے ہوں، اور اپنے والدین کی لاشوں کو دیکھ کر، اپنے ٹوٹے ہوئے مکان کے ڈھیر کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں، ان کے جذبے کو سلام ہے۔ کیا ان کے حق میں ہم دعا سے بھی گر گئے؟ دعا بھی نہیں کر سکتے؟ دعا کا ٹرینڈ جو ہے نا پوری دنیا میں چلا ہے، باہر ممالک کے لوگ تو احتجاج بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں صرف دعا سے ہٹ کر اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، میں نے اس سے پہلے ہفتے میں محفل میں عرض کیا تھا کہ آپ اپنے گھروں میں دعائیہ محفل انعقاد کریں، آیت کریمہ کا اہتمام کریں، خواتین کو ترغیب دلائیں کہ خواتین اپنے گھروں میں، اپنی گلیوں میں، اپنے محلے میں، ہر جگہ آیت کریمہ کا ورد کر کے اہل ایمان کے لیے دعا کریں، بیت المقدس کے لیے دعا کریں۔ ان اہل ایمان کا دنیا والوں کی نظر میں صرف اتنا قصور ہے نا کہ وہ مسلمان ہیں، صرف یہی قصور ہے نا کہ وہ کلمہ گو ہیں۔ باطل طاقتوں کی نظر میں ان کا یہی جرم ہے کہ اللہ و رسول کے وہ ماننے والے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ بیت المقدس کے وہ محافظ ہیں، بیت المقدس کے نگہبان ہیں،
یہی قصور ہے، ورنہ کوئی سعودی پہ حملہ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کوئی دیگر ممالک پہ حملہ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ قصور یہی ہے کہ وہ یہود و نصارہ کے گود میں وہ بیٹھنے والے نہیں ہیں، اللہ و رسول کے نام پر گردنیں دینے والے ہیں. یہ ان کا قصور ہے دنیا والوں کی نظر میں، اور دنیا میں ان کو اس بات کی سزا دی جا رہی ہے، جبکہ آخرت ان کی بہت بہتر ہے. لیکن حالات جو ہیں وہ دیکھ کر کے دل برداشت نہیں کرتا. آنکھ سے آنسو نہیں، خون گرتے ہیں. اب کسی کے اندر اگر وہ بات نہیں ہے تو بھائی، لیکن ہماری قوم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ مسجدوں سے اعلان کرنا، دعا کا اہتمام کرنا، یہ مسجد کے امام اور مؤذن، مدرسے کے عالم کا ہی کام ہے، خانقاہ کے کچھ پیر کا کام ہے. ہم تو بھائی رہے اپنی دنیا میں مست، ہماری جو روش تھی ہم اسی میں ہیں، ہمارا جو طریقہ تھا ہمیں ویسے ہی زندہ رہنا ہے. کیونکہ ہمارے اوپر تو نہ کوئی آزمائش آ سکتی ہے، نہ کوئی بلا آ سکتی ہے، نہ ہم کسی خونخوار اور درندے کا لقمہ بن سکتے ہیں. تو پھر یوں سمجھ لیجئے کہ اے موج ہوا، ذرا ہلکے سے دو چار تھپیڑے ان کو بھی، جو لوگ ابھی تک ساحل سے طوفان کا نظارہ کرتے ہیں، جو لوگ ابھی تک ساحل سے طوفان کا نظارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ساحل کے تماشائی ہر ڈوبنے والے پر افسوس تو کرتے ہیں، امداد نہیں کرتے. کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے حق میں خصوصاً اہتمام کر کے مسجد میں دعا کی خاطر اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہو، اپنے سروں کو ٹیکا ہو. ایسا ممکن ہی نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے، نہیں ہو رہا ہے. پر آپ یاد رکھیں، میں اکثر کہتا ہوں کہ جو آگ لگی ہے صرف وہ شام کے لیے نہیں، اب تو فلسطین تباہ ہو چکا ہے، کہانی بگڑ چکی ہے. مسلم حکمراں بے غیرت، بے حس، بے حیا، بے شرم ہو چکے ہیں. لیکن یاد رکھو، وہ یتیموں کی آہیں رائیگاں نہیں جائیں گی، وہ سسکتی ہوئی بہن بیٹیوں کی آوازیں رائیگاں نہیں جائیں گی. مجھے تو وہ تاریخ یاد آتی ہے کہ جن بہنوں نے، جن بیٹیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری سے پہلے زندہ دفن ہوتے ہوئے اپنے رب کی رحمت کو آواز دیا تھا نا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعائیں قبول فرمائیں تو دنیا میں نبی آخر الزماں کی جلوہ گری ہوئی. ان کی تحفظ اور بقا کے لیے دنیا میں انسانیت، دنیا کو غلامی کے زنجیر سے آزاد کرنے کے لیے، لوگوں کو غلامی کے ہتھ کنڈے سے آزاد کرنے کے لیے میرے آقا دنیا میں تشریف لائے. تو یہ چیخیں اس مقدس پاکیزہ ملک میں چیخیں جو سنائی دے رہی ہیں نا، اللہ رائیگاں نہیں کرے گا، ان کا خون رائیگاں نہیں جائے گا. ہم کہتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں نا، یا اللہ محمد بن قاسم کو بھیج دے، یا اللہ صلاح الدین ایوبی کو بھیج دے، یا اللہ محمود غزنوی کو بھیج دے، یا اللہ خالد ابن ولید کو بھیج دے. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قبر سے اٹھ کر آئیں گے؟ صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آستانے سے اٹھ کر آئیں گے؟ محمد بن قاسم اپنی قبر سے آئیں گے؟ نہیں. ہمارے آپ کے درمیان کسی کو لوگوں کو صلاح الدین ایوبی بننا ہوگا، محمد بن قاسم بننا ہوگا، محمود غزنوی بننا ہوگا. اپنے قبلے کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہے، اپنے قبلے کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہے. اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا. میرے کہنے کے مقصد ہے، میں تمہارے جذبے کی قدر کرتا ہوں بیٹا، لیکن میرا ایک پیغام ہے، جو بندہ اپنے بھائیوں کے لیے دعا میں، اپنے بھائیوں کی دعا کے لیے
ایک وقت اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہ ہو سکتا ہو، وہ گردنیں کیا دے گا، وہ اپنے بازو کیا کٹائے گا؟ جو نوجوان طبقہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، بیت المقدس کی آزادی کے لیے اپنے کردار، اپنے کریکٹر، اپنے معاشرے اور سماج کو نہ بدل سکتا ہو، ان سے کیا وفا کی امید رکھی جائے؟ ان سے کیا امید وفا رکھی جائے؟ سب سے پہلے تو ضرورت اس بات کی ہے آپ اپنی زبانوں میں وہ تاثیر لائیں۔ ہم نے اسلاف کے واقعے پڑھے ہیں، ہم نے اسلاف کے واقعے سنے ہیں، ہم نے قحط سالی پڑی، ہاتھ اٹھا دیا تو بارش ہو گئی، سوکھا پڑا، ہاتھ اٹھا دیا تو ہریالی چھا گئی۔ ہم نے اپنے بزرگوں کی تاریخیں پڑھی ہیں، مردے کو اشارہ کر لیا تو مردہ زندہ ہو گیا۔ ہم نے اپنے بزرگوں کی تاریخیں پڑھی ہیں کہ اشارہ کر دیا تو مقدر بدل گیا، جس کے حق میں دعائے خیر کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کا مقدر بدل دیا، اس کا بیڑا پار کر دیا۔ آج پورا ملک دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھا ہے، پورا ملک دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھا ہے، دعا کر رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہیں سے کچھ امیدیں ظاہر نہیں ہو رہی ہیں، کہیں سے امید کی کرن نہیں پھوٹ رہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا، سر سجدے میں من کہیں اور ہے، تو اس طرح سے دعائیں نہیں قبول ہوتی، اس طرح سے دعائیں نہیں قبول ہوتی۔ اللہ پاک کی بارگاہ کرم میں دعا کو قبول اگر کروانی ہے، مستجاب الدعوات بننا ہے، تو اپنے کردار کو بہتر کرنا ہوگا، اپنا معاشرہ بہتر کرنا ہوگا، اپنا سماج بہتر کرنا ہوگا۔ میں ملک کے قانون کی قدر کرتا ہوں، اس سے متعلق میں بات نہیں کرتا، اس کے خلاف بات نہیں کرتا، مجھے غرض نہیں ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں نا کہ نہ ادھر ادھر کی بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا۔ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں، ہم چوروں پہ بحث کیوں کریں، ہم اپنے گٹھوی کی حفاظت خود کریں۔ چوروں پہ بحث کیوں کریں، ہم اپنے سامان کی حفاظت خود کریں، اپنے سونے کی حفاظت ہم خود کریں۔ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت نہیں آتی، اپنے اعمال سدھارنے کا طریقہ ہمیں نہیں معلوم ہے، نہیں آتا۔ یہ سب ہم سب دیکھ رہے ہیں، اپنی نگاہوں کے سامنے ساری باتیں دیکھ رہے ہیں، لیکن معاشرے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کردار میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ بھئی تبدیلی آپ لاؤ گے تو دعا کا اثر دیکھو گے، آپ کردار آپ صحیح بناؤ گے تو دعا کا اثر دیکھو گے۔ صلاح الدین ایوبی بننے کے لیے ضروری نہیں میدان میں آ جاؤ۔ صلاح الدین ایوبی بس ہمیشہ یوں نہیں تھا کہ تلوار لے کر کے ہی وہ گھوما کرتے تھے، نہیں، صلاح الدین ایوبی وہ تھے نا کہ ان کا اٹھنا نبی کے سنت کے مطابق ہوا کرتا تھا، ان کا بیٹھنا نبی کے فرمان کے مطابق ہوا کرتا تھا۔ میدان جنگ میں بھی اگر صدائے وادھولا شریک بند ہو جائے نا تو تلوار سائڈ میں ہوتی تھی، تلوار میان میں ہوتی تھی، اور سر ان کا سجدے میں ہوا کرتا تھا۔ وادھولا شریک کی تعریف و توصیف کیا کرتے تھے، یہ ان کا کردار تھا، عمل تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ان پر اس قدر تھا، جس طرف وہ رخ کرتے تھے نا میدان وہ خالی نظر آیا کرتا تھا۔ بس ایسا ہی نہیں کہ دن بھر چوری کرو، چماری کرو، لچئی اور لفنگئی کرو، دن بھر آوارگی کرو، تماشا کرو، لوڈیا بازی کرو، فتینیت کرو، جھگڑے فساد کرو، ماد اللہ رب العالمین معاشرہ سماج کو تباہ کر کے رکھو۔ اس کے بعد ایک ٹائم جو ہے آیت کریمہ 2 بار پڑھ کر کے دعا کے لیے امام کے پیچھے ہاتھ اٹھا دو، پھر اس خوش فہمی میں رہو بس اب تو ہم نے دعا کر دی ہے، اب یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اللہ کی طرف سے مدد آ جائے گی۔ ہم مدد مانگتے ہیں، مانگنا ہے، ہمیں مانگتے ہی رہنا ہے۔ دعا تو بالکل ہمارا ہتھیار ہے، لیکن دعا کی قبولیت کے لیے نا ہمیں اپنی زبان پاک کرنی ہوگی، اپنا دل پاک کرنا ہوگا، اپنا کردار پاک کرنا ہوگا۔ ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ بدر کا واقعہ دہرا دے، بدر والوں کا صدقہ عطا کر دے۔ صدقہ اسی وقت ملے گا جب بدر والوں کے کردار پر ہمارا عمل ہو جائے گا، ان کی سیرت پر عمل ہو جائے گا، ان کے طریقے پر عمل ہو جائے گا۔ تو آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس بات پر قادر ہے، اللہ چاہ لے تو آج بھی جو ہے
روئے زمین پر فرشتوں کی جماعت اتر سکتی ہے، رجال الغیب کی جماعت آ سکتی ہے، اور ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کر سکتا ہے، ابابیلوں کا لشکر آ سکتا ہے، لیکن صحیح معنوں میں اس لشکر کے لیے دعا کرنے والا جو ہے نا وہ صدیق اکبر کا غلام ہونا چاہیے، عمر فاروق کا شہدا ہونا چاہیے، عثمان غنی کا دیوانہ ہونا چاہیے، مولا علی کا چاہنے والا ہونا چاہیے۔ ایسے ہی اگر آپ مدد مانگو تو نہیں ملنے والی۔ درود شریف پڑھیں۔ مسلمانوں، میں بہت بولتا ہوں اور بہت بول چکا ہوں، لیکن خدا را اپنے اسلاف کے روش پر آئیں، آپ اپنے اسلاف کے روش پر آئیں۔ ابھی بھی وقت ہے، دعا ہوٹلوں پر بیٹھ کر بس نہیں ہوتی، دعا گلی اور کوچے میں اور روڈوں پر فٹ پاتھ پر بیٹھ کر نہیں ہوتی۔ کرو ٹھیک ہے، لیکن اصل جگہ تو اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کتنے لوگ اس بات کا عہد کر لیے کہ میرے مولا میں توبہ کرتا ہوں کہ اب نماز نہیں چھوڑوں گا، اس کے عوض میری توبہ کے عوض پروردگار عالم اسلام کا بھلا فرما دے۔ کس شرابی نے توبہ کیا کہ مولا میں شراب سے توبہ کرتا ہوں، ہمارے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کی مدد فرما دے۔ کس جواری نے توبہ کیا کہ مولا میں جوا سے توبہ کرتا ہوں، میری توبہ قبول فرما لے اور اس کے عوض ہمارے شام کے بھائیوں کی مدد فرما۔ ہم نے وہ تصویر ایک ویڈیو دیکھی ہم نے، تقریباً 8-10 سال کا لڑکا ہے، بھوک اور خاندان میں غالباً کوئی نہیں جو اس میں لکھا ہوا ہے، 8-10 سال کا لڑکا ہے، کسی چٹان پر بیٹھا ہوا ہے، پتھر پر کہیں بیٹھا ہوا ہے، گھر مکان نہیں، یہ سب برباد ہیں۔ وہ 8-10 سال کا لڑکا بھوک اور پیاس کی شدت کی بنیاد پر زمین سے گھاس اکھاڑ کے وہ گھاس کھا رہا ہے اور اس سے اپنے بھوک کی شدت کو مٹا رہا ہے۔ مسلمانوں، ابھی بھی غیرت نہیں ہے؟ وہ ہمارا بچہ ہے، وہ ہمارا لڑکا ہے، ہمارے قبیلے کا ہے، وہ کلمہ گو بچہ ہے۔ اس کا یہ قصور ہے کہ مسلم خاندان میں اس کی پیدائش ہوئی اور اس نے کلمہ پڑھا، اللہ اور رسول کا ماننے والا ہے۔ پر یہ درد کون محسوس کرے گا؟ کیا یہودی محسوس کریں گے جو مسلمانوں کے دشمن ہیں؟ عیسائی محسوس کریں گے جو مسلمانوں کے دشمن ہیں؟ نہیں، یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم محسوس کریں گے تو کام بنے گا، اور محسوس کرنے سے ہی کام نہیں بنے گا، اس کا اظہار کرنا پڑے گا۔ وہ اظہار ہمارے کردار سے ہوگا، ہمارے عمل سے ہوگا، ہمارے قول اور فعل سے ہوگا۔ یہ آپ کریں۔ درود شریف پڑھیں۔ اتنی باتیں میں نے عرض کیا، آپ سب جانتے ہیں، بس میں تھوڑا سا آپ کے ضمیر کو جگانے کے لیے، آپ کو یاد دلانے کے لیے اتنی باتیں میں نے کہا کہ خدا را جڑیں اللہ کے در سے، اللہ کے راستے پر آ جائیں، اس کے در سے جڑ جائیں اور اپنے بھائیوں کے لیے دعائے خیر کریں، اپنے طور پر کوشش کریں۔ ہمارے پاس تو کوئی ایسی صورت، ایسی سبیل فی الوقت نظر نہیں آ رہی ہے کہ مالی مدد ہو، ان کی مالی تعاون ہو، ورنہ ہم یہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ضرور کرتے، پر کوئی موقع ایسا نہیں جا رہا ہے کہ دعا نہ ہو۔ دعا تو ضرور کریں، ہر نماز میں دعا کریں، ہر نماز میں دعا کریں۔ جو شہید ہوئے ہیں ان کے مراتب و درجات، ان کی بخشش کی دعا کریں۔ جو یتیم ہوئے ہیں ان کے صبر کی دعا کریں۔ جو بیوہ ہوئی ہیں ان کے صبر کی دعا کریں۔ جن کے مکانات تباہ ہوئی ہے اس کی بازیابی کی دعا کریں۔ یہ تو کم سے کم رکھیں، ورنہ یاد رکھیں اللہ کی قدرت دیکھ رہی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے جو اللہ کے ان بندوں پر گزر رہا ہے، اور ہم جو ہے نا وہ خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، جواب دینا ہے اللہ کو۔ حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم،
اگر پچھم میں بندہ مارا جائے مسلمان تو مغرب وہ کیا نام ہے پورب والے مسلمان کو درد ہونا چاہیے، مغرب میں مارا جائے تو مشرق والے کو درد ہونا چاہیے۔ کہاں گیا ہمارا درد؟ کہاں گیا ہمارا ایمانی رشتہ؟ کہاں گیا ہمارا ایمانی جذبہ؟ کچھ تو اس درد کا اظہار کریں۔ اللہ خیر کرے۔ چلیے بات یہاں پر روکتا ہوں، اور وقت ختم ہو گیا بلکہ زیادہ ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ میں کیا کہوں؟ نہ تو تقریر کا کوئی مزاج ہے اور نہ تو دماغ نہیں صحیح رہتا بالکل ان تمام واقعات اور حالات کو